قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا محمد و آلہ و صحبہ خصوصاً علی وارث حالہ و مظہر کمالہ سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطفی و بحر الامم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی قابل صد احترام برادران طریقت دائی بزم وابستگان دامان شہزاد حضور غوث اعظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ آج آپ کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور قابل صد مبارکباد ہیں برادر طریقت الحاج محمد عبدالعلیم سوداگر قادری الکاظمی حفظہ اللہ اور برادر طریقت الحاج محمد عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی حفظہ اللہ جنہوں نے آج ایک پرتکلف دعوت افطار کا اہتمام کیا اور حسن اتفاق یہ کہ آج کی یہ دعوت افطار اصحاب بدر کی نیاز مبارکہ میں تبدیل ہو گئی اور نور علی نور کے مصداق یہ یقیناً انتہائی متبرک مقدس سعادتوں والی محفل تھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے ان کے معاونین اور تمام برادران طریقت جنہوں نے آج کی اس بزم میں اس شرکت کی افطار کے وقت پھر طعام کے وقت اور پھر واپس پھر رات کے اس حصے میں آپ پلٹ کر آئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کوئی بھی کام استقامت سے ہو تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے عبدالعظیم سوداگر صاحب کی استقامت کو ہزاروں سلام ہے لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائیوں کو تھوڑا کھانا زیادہ ہو گیا اور سمجھتا ہوں وہ تھک گئے ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ ہاں رحمت کے فرشتوں کی طرح آئیں گے انشاءاللہ اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے آپ کے جمع ہونے کو قبول کرے اور یقیناً آج انتہائی متبرک ایام سے تو ہم ویسے ہی گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارکہ کا مقدس ترین مہینہ ہے اور قادریوں کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیر پیرانے پیر محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو 29ویں شعبان تھی اور رمضان کا اہتمام کوئی قادریوں سے سیکھے کیونکہ دنیا میں سب سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں
جتنے سلاسل طریقت ہیں اور ان سب کے کیا ہو گیا اس کا نہیں چلتا اچھا ہے جتنے سلاسل طریقت ہیں ان سب کے شیوخ طریقت پیران کرام اللہ ماشاءاللہ سب کے سب نے روزہ فرضیت کے بعد رکھا، اور ہمارے اور آپ کے پیر پیرانی پیر کی یہ شان ہے کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ تو رمضان کا احترام اور رمضان کے روزوں کا اہتمام اگر کسی کو سیکھنا ہے تو پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے سیکھے، تو یقیناً یہ قادریوں کے لیے بڑا اعزاز ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس مہینے کے تقدس کا سب سے زیادہ جنہوں نے خیال رکھا ہے اولیاء کی صف میں وہ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر جب تولد ہوئے تو ایک نزعی کیفیت تھی اور چاند کی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آ گیا نہیں نظر آیا۔ بہرکیف جب پتہ چلا کہ حضرت ابو صالح کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ رمضان کی آمد ہوگی۔ پھر رویت ہلال عید الفطر کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو یقیناً یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا، اور اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس کی قدر اور اس کی منزلت کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ رمضان تمام تر عبادات اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے اور اعتکاف کرنے، روزے رکھنے، تزکیہ اور تصفیہ کرنے کا متبرک مہینہ ہے، اور جنہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے وما توفیق الا باللہ کے مصداق، وہی اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارکہ کے روزوں کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایمان تو صاحب ایمان ہے، ہم سنیوں سے زیادہ ایمان تو کسی کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بچہ ہی صاحب ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت سے جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جو اہل سنت کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دراصل ایمان انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان رسول اللہ کی محبت کا نام ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ماں باپ سے، آل اولاد سے اور کائنات میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو یہ اللہ کرم ہے، جو محبت کا یہ جو عنصر ہے وہ اہل سنت میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں۔ ہم پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے ان تمام سے ہے جن سے رسول اللہ محبت فرماتے تھے، اور ہمارے محبتوں کے پیمانے بھی اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی رسول اللہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولا علی سے کیوں محبت زیادہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے زیادہ محبت فرماتا تھا۔ اسی لیے تو خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تو حضور نے کیا فرمایا تھا، کل میں علم اس کو دوں گا، یعنی جھنڈا اس کے ہاتھوں میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ تو محبوب کا مطلب کیا ہے کہ اسی کو دیا گیا جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ زیادہ محبت، اور ایک طرفہ نہیں، یہ محبت دو طرفہ تھی۔ پھر مولا علی مشکل کشا کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات شیر خدا کی ہے، اور اللہ سے تو محبتوں کا ان کا معاملہ یہ تھا کہ مولا کائنات نے ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کی ہے، اور ہر ستم کو، ہر ظلم کو اللہ کی محبت اور رضا کی خاطر برداشت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کی ایک چھوٹی سی میں نے ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب احتساب کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، حضور کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے
کہ جو احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، مفسرین نے اس کے مختلف اقوال لائے ہیں، لیکن جو قریب تر اصح اور صحیح ہے، احتساب کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو اجر اور ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آپ کا مقصد کیا ہو، یہ میں کام کر رہا ہوں تو اس کا مجھے اجر اللہ سے چاہیے اور ثواب کی نیت سے، ایسا نہیں کہ بس دے دیا۔ وہ الگ لوگوں کی شان ہے، وہ سرکار موسیٰ قادری مستغنی عن الالقاب تھے، لیکن اجر اور ثواب الگ۔ لقب اور القاب اور ٹائٹل اور منصب الگ چیز ہے، پوزیشن الگ چیز ہے، اور اجر اور ثواب الگ چیز ہے۔ اللہ اسی بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس سے اجر اور ثواب کا امیدوار ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، ایسا نہیں کہ بس اٹھایا اور دے دیا، نہ۔ آپ 1 روپیہ بھی اگر کسی کو خیرات کر رہے ہیں تو آپ کا مطمع نظر اور آپ کے قلب کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں یہ اجر اور ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں، تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے اجر بھی دیتا ہے اور اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں تو یہ ایمان کے ساتھ بھی رکھنے ہیں، ایمان کی تمام کیفیتوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ کوئی بھی کام ہمارا ایمان کے پیمانے کے اندر ہونا چاہیے، ایمان کے پیمانے کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اب ایمان میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اسے یاد رکھیے، کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اسے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ایمان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ کیا ہے بولیے؟ توحید۔ اس کے بعد ہے رسالت۔ توحید میں سبھی آ گیا، یعنی توحید میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کے قائل ہو جانا، اس کے قدیم ہونے پر ایمان رکھنا، اس کے ازخود ہونے پر ایمان رکھنا، اس کی ربوبیت ہے، اس کی خلاقیت ہے، اس کی شان رزاقیت ہے، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا، اس کو ایمان، اور اس کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہو گیا توحید کا ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن، اسی کو ماننا، اس کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یہ توحید۔ اور ایمان میں رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا، یہ 2 چیزیں شامل حال ہیں۔ اور کتاب اور سنت پر عمل کرنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں اس میں ایمان میں شامل ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک جز آپ کے روزے کا، اور دوسرا جز کیا ہے؟ احتساب۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ افطار کے وقت یا سحر کے وقت یا دن میں جب روزے کی صورتحال سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پیاس لگے یا آپ کو بھوک لگے یا آپ کو بے چینی ہو یا بے قراری ہو، تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں اجر اور ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بس رکھنا ہے تو رکھ لیا، تو یہ فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو احتساب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی متصل حدیث مبارک ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا، ماشاءاللہ ہمارے عبدالعظیم قادری سوداگر کے مکان پر جہاں انہوں نے عبادت خانہ ایک بنایا ہے، اوپر کے حصے میں تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، مجیب بھائی، رفیق بھائی بھی یہاں پر آ کے تراویح ان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا جو حصہ ہے وہ میں آپ کے حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا۔ عمومی طور پر ہمارے پاس قیام کی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اب قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کی آسان اور سب سے بہترین مثال نماز تراویح ہے۔ کیا ہے بولیے؟ نماز تراویح۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قیام کیا، ٹھہرے رہا۔ دیکھیں بیٹھنا آسان ہے، ٹھہرنا مشکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹھنے کو تو لیٹنے کو تو آدمی بیٹھ بھی جاتا ہے، لیٹ بھی جاتا ہے۔ اکثر نوجوانوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک رکوع کا وقت نہیں آتا، تو وہ اس زمرے سے نکل جا رہے ہیں۔ من قام رمضان، کہ جو قیام کیا، جس میں کم سے کم رات کا ایک حصہ، 4 حصوں میں اگر آپ رات کو تقسیم کرتے ہیں تو رات کا ایک حصہ، کوارٹر آف دا نائٹ، تو آپ کو قیام کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ایکسپریس تراویح پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پر تہجد بھی لازم ہے۔ تہجد میں آپ کم سے کم وہ میک اپ کر لیں۔ تو تراویح کی نماز بھی جب پڑھیں تو آرام سے پڑھیں۔ تراویح کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر، رک رک کر پڑھنے کو، تو آرام سے نماز تراویح ادا کریں 1.5 سے 2 گھنٹے۔ یہ ایک رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی تھی، میں نے کر دی۔ ناندیڑ شہر میں اگر آپ شادی، نکاح، ولیمہ یا کسی بھی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور مہمانوں کے قیام کے لیے ایک باوقار، پرسکون اور جدید سہولیات سے آراستہ
مقام تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے یاسین گیسٹ ہاؤس۔ جی ہاں، یاسین گیسٹ ہاؤس کو خاص طور پر اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ تقریباً 50 مہمانوں کے قیام کا بیک وقت منظم اور آرام دہ انتظام کیا جا سکے۔ کشادہ کمروں، صاف ستھرے ماحول اور مکمل پرائیویسی کے ساتھ یہ گیسٹ ہاؤس آپ کے مہمانوں کے لیے گھر جیسا سکون فراہم کرتا ہے۔ یاسین گیسٹ ہاؤس کی خصوصیات: بیشتر بڑے فنکشن ہال سے پیدل فاصلہ، مال ٹیکری روڈ سے محض 200 فٹ کی دوری، گرم پانی کے لیے گیزر کی سہولت، انورٹر کی سہولت، تیز رفتار وائی فائی کنیکشن، صاف ستھرا اور محفوظ ماحول، مناسب اور واجبی کرایہ۔ مزید معلومات اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ یاسین گیسٹ ہاؤس نزد حیدر گارڈن فنکشن ہال، حیدر باغ نمبر 2، دیگلو ناکا، ناندیڑ، یا اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر کے اپنی بکنگ کنفرم کریں۔